نافرمانیوں کی وجہ سے یہ دل کے پاس ایک شیطان ہے جنہوں میں سے بعض اضطراب کی بے چینی کی جو بیماری ایسی ہوتی ہے نا، اگر آپ نے پوری بات سنی ہوگی نا میری، اب سمجھیں گے۔ اب میں شروع سے تقریر نہیں کر سکتا ابھی دوبارہ۔ تو پھر آدمی ذہنی مریض ہوتا ہے، وسواس کا مریض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ یہ جتنا جادو کی اور شریر جنات کی چمٹنے کا اور اس طرح کی جو چیزیں محسوس کرتے ہیں نا، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتی یہ چیزیں، لیکن بعض کبائر کی نوسط اتنی زیادہ ہے، وہ ان سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارا رجوع جو ہے نا اس طرف نہیں ہوتا، اس کا خیال ہی نہیں جاتا اس طرف کہ یہ کسی بدعملی کی نوسط ہے، یہ کسی گناہ کی نوسط ہے۔ بعض گناہوں کی نوسط انسان سے کہ اعمال کی توفیق جو سلب ہونا ہے نا، جس وجہ سے بڑا بے چین اضطراب ہے اور تنگ ہے، پریشان ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ اکثر اوقات نا 80% رزق حرام کھانا اور صحبت اہل اللہ کا نہ ہونا، اور اگر ہے حلال ہے لیکن کھایا پیا بے دینوں کے ہاتھوں سے ہے، بے نمازوں کے ہاتھوں سے، ان چیزوں کے اثرات بھی بہت ہیں۔ تو اس مجلس کا مین نقطہ سمجھ آیا مولوی صاحب آپ کو؟ نماز سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی ہے نا، باتیں سمجھ آ گئی؟ مسئلہ بھی اسی میں ہے نا کہ نہیں؟ اب یہ جو مسئلہ اس کے اندر ہے نا، تو اب اس مسئلے کو جب آپ نے سمجھ لیا نا، اس سمجھنے کے بعد اب دل پہ جب فکر ہوگی نا، ذکر ہوگا، تو دل تابع فرمان ہو جائے گا۔ پھر دل ادھر ادھر کی چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ ذکر مراقبے کے دوران اگر آپ ان چیزوں کے شکار ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو یوں سمجھیے کتا بھونک رہا ہے، بس مسافر کا کام ہے کتے کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، اسے جان نکالنی ہے اپنی، کتے کے سامنے کون کھڑا ہو کے اس سے مقابلے کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرتا ہے کہ آدمی کا دل مائل ذکر ہو جاتا ہے، اور جب مائل ذکر ہو جاتا ہے تو پھر مائل ذکر تو روشنی ہے، انوار ہیں، تو پھر ظلمت کا کوئی کام نہیں، وہاں پر ظلمت کا کوئی کام نہیں۔ اب ان چیزوں سے خالی ہو کر تھوڑی دیر کی جو فکر ہے نا جی، یہ وہی تفکر ہے جس کو 60 سال کی نفلی عبادت سے حاصل کا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے جو مراقبہ ہے نا، وہ نہیں کہ پھرتا رہے تو کہ مراقبہ ہو گیا میرا۔ اس میں بھی ایک چیز دھیان رکھے، مراقبہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں جن کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جن کا ہوتا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں، یعنی کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تسبیحات کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ذکر بھی مراقبہ بھی کرنا پڑتا ہے۔
دھیان دینا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے. وہ ہر وقت دل پہ چالو ہو جائے وہ پھر کل بھی نصیب ہو، وہ الگ کیفیت ہے، کوئی الگ معاملہ ہے. باقی ہم سب لوگوں کو ذکر کرنا چاہیے. تو جو فالتو چیزیں ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں، ان کو الگ کر دے بالکل آدمی. اور اگر خیالات آئیں بار بار اس کی پرواہ نہ کریں، اس کے پیچھے نہ کریں، اس کو گزار کے نکل جائیں آگے. تھوڑی دیر ذکر کر لیں اللہ کے